ذرا ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے جنات بھی سر جھکا دیتے ہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں، نہ ہی کوئی خوف پھیلانے والی بات، یہ روحانی اختیار کی حقیقت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ مقام ہر اس شخص کو نہیں ملتا جو خود کو فقیر کہلائے۔ یہ مقام صرف انہیں ملتا ہے جو اللہ کے ہو جائیں، اور پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سے انسان ہوتے ہیں جن کے سامنے غیب کی مخلوق بھی ادب سے جھک جاتی ہے۔ آخر تک رہیے گا، کیونکہ یہ بات آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ منواتا ہے، مگر ولایت وہ مقام ہے جہاں نہ دکھانے کی حاجت رہتی ہے نہ منوانے کی ضرورت۔ ولی جب چلتا ہے تو زمین نہیں ہلتی مگر فضا بدل جاتی ہے۔ وہ بولتا نہیں مگر بات دور تک سنی جاتی ہے۔ یہی وہ خاموش اختیار ہے جسے نہ عقل ناپ سکتی ہے نہ نظر سمجھ سکتی ہے۔ جنات کسی آواز کے تابع نہیں ہوتے، وہ کسی نعروں سے نہیں جھکتے، وہ کسی دعوے سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ جھکتے ہیں تو حال دیکھ کر جھکتے ہیں، اس کیفیت کے آگے جو انسان کے اندر بولتی ہے۔ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ روحانی اختیار کسی ایک عمل کا نتیجہ نہیں، یہ برسوں کی فکر کا اثر ہوتا ہے۔ وہ فکر جو انسان کو خود سے خالی کر دے اور اللہ کے حضور کھڑا کر دے۔ جب انسان اپنے نام، اپنی پہچان، اپنی خواہش اور اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو غیب اسے پہچان لیتا ہے۔ اسی لمحے ایک خاموش اعلان ہوتا ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ مخلوق کے باطن تک جاتا ہے، اور تب جنات جان لیتے ہیں کہ یہ شخص بات نہیں کرتا، یہ حال میں حکم رکھتا ہے۔ یہ اختیار چیخ کر نہیں کہا جاتا، یہ خود بخود مان لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فقیر کے پاس لبادہ تو ہوتا ہے مگر اختیار نہیں ہوتا، اور ہر خاموش انسان عام نہیں ہوتا۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھیے، جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہیں ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہاں سے راستہ عقل کا نہیں، فکر کا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے، فکر سجدہ کرتی ہے۔ عقل ثبوت مانگتی ہے، فکر سپردگی چاہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں اور چند ہی آگے بڑھ پاتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں، وہیں اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، وہیں سے ولایت کی فضا شروع ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عقل روشنی ہے مگر روشنی بھی ایک حد تک ہی ساتھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سفر ہے وہ فکر کے اندھیرے میں طے ہوتا ہے، جہاں صرف یقین رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص صاحب حال نہیں ہوتا، اور ہر صاحب حال لازماً کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ جنات اس مقام کو پہچانتے ہیں۔ وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ شخص دلیل کا قیدی نہیں، یہ تو تسلیم کا پیکر ہے، کیونکہ جہاں عقل بحث کرتی ہے وہاں فکر حکم مان لیتی ہے، اور غیب ہمیشہ حکم ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بحث کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی چاہ چھوڑ دیتا ہے اور مرضی خدا اختیار کرتا ہے۔ یہاں نہ سوال باقی رہتے ہیں نہ شک، بس ایک کیفیت ہوتی ہے جو اندر ہی اندر انسان کو بدل دیتی ہے۔ اسی فکر کے سائے میں ولی کا دل نرم ہوتا ہے، نگاہ گہری ہوتی ہے اور خاموشی وزنی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اس حد سے گزر جاتا ہے تو غیب اس کے لیے راستہ نہیں بنتا بلکہ خود راستہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ حد ہے جہاں سے آگے واپسی نہیں ہوتی، صرف سپردگی ہوتی ہے۔ جو عقل کے ساتھ چلا وہ سمجھ تک پہنچا، اور جو فکر کے ساتھ چلا وہ ولایت تک پہنچا۔ یہاں ایک اور دروازہ کھلتا ہے مگر اس کے پیچھے ایک نیا امتحان ہے۔ ہم اس حد کو پار کر آئے جہاں عقل خاموش ہوئی اور فکر نے قیادت سنبھالی۔ اب یہاں ایک نازک غلطی اکثر ہو جاتی ہے، لوگ نشان ڈھونڈنے لگتے ہیں، حالانکہ ولایت اثر سے پہچانی جاتی ہے۔ ولی کی پہچان نہ لباس سے ہوتی ہے، نہ گفتار کے زور سے، نہ داموں کے شور سے۔
ولایت کا ثبوت خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے فضا بدل جاتی ہے، وہ جہاں دیکھے دل سنبھل جاتے ہیں، وہ جہاں خاموش ہو وہاں بے چینی دم توڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی کرشمہ نہیں، یہ قرب کا اثر ہے۔ ولی بولتا کم ہے مگر اس کی خاموشی اندر بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس کا ایک جملہ انسان کو برسوں کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات بھی ایسے انسان کے سامنے ادب اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ شخص کسی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ نسبت کے سہارے کھڑا ہے۔ ولی کسی کو متاثر کرنے نہیں آتا، وہ تو بس حاضر ہوتا ہے اور اس کی حاضری ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کر انسان کو اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یاد رکھیے، جو اپنی ذات دکھائے وہ صاحب دعویٰ ہے، اور جو دوسروں کی ذات سنوار دے وہ صاحب ولایت ہے۔ ولی کا کمال لوگوں کو اپنی طرف بلانا نہیں بلکہ اپنے خدا کی طرف موڑ دینا ہے۔ وہ مرکز نہیں بنتا، وہ تو راستہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان بغیر اعلان، بغیر شور، بغیر طلب لوگوں کے دلوں میں امان پھیلا دے تو سمجھ لیجئے یہ نشان نہیں، یہ اثر ہے۔ یہاں سے آگے ولایت مزید گہری ہو جاتی ہے اور ایک نیا راز سامنے آتا ہے، خاموش حکم کا راز، جس کے آگے غیب بھی جھک جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات الفاظ سے آگے نکل جاتی ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ ولایت نشان نہیں، اثر ہے، اور اب اس اثر کی ایک ایسی صورت سامنے آتی ہے جسے اہل فکر خاموش حکم کہتے ہیں۔ یہ حکم زبان سے نہیں نکلتا، یہ نیت سے پھوٹتا ہے۔ ولی حکم نہیں دیتا، وہ تو بس متوجہ ہوتا ہے اور غیب خود کو سنبھال لیتا ہے۔ یہاں نہ آواز بلند ہوتی ہے، نہ آنکھ میں غصہ، نہ دل میں خواہش، بس ایک ٹھہرا ہوا دل اور اس دل سے جڑی ہوئی نسبت۔ جب دل حق کے تابع ہو جائے تو پھر کائنات اس دل کے مزاج کو سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جنات انسان کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ حد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ غیب کی مخلوق طاقت سے نہیں ڈرتی، وہ اذن کو پہچانتی ہے، اور ولی کے پاس اذن ہوتا ہے، اختیار نہیں۔ یہ فرق سمجھ لیجئے، اختیار نفس مانگتا ہے، اذن عطا ہوتا ہے۔ خاموش حکم اسی اذن کا ظہور ہے۔ ولی کا دل جب کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ سمت اپنی حدیں درست کر لیتی ہے، فتنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، شر سمٹ جاتا ہے، اور باطل خود کو بے وزن محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں، یہ حضوری ہے۔ ولی کے سامنے غیب اس لیے جھکتا ہے کہ وہ خود اپنے رب کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے والا فقیر کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کچھ کیا، وہ بس اتنا کہتا ہے جو ہوا وہ ہونے دیا گیا۔ یہی خاموش حکم کا راز ہے، نہ اس کا اعلان ہوتا ہے، نہ اس کی تشہیر، نہ اس کا چرچا۔ یہ صرف ضرورت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور کام کے بعد خود کو چھپا لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مقام تک ہر فقیر نہیں پہنچتا۔ یہاں پہنچ کر انسان خود کو نہیں پاتا بلکہ صرف اپنے رب کی مرضی پاتا ہے، اور جب انسان اپنی مرضی چھوڑ دے تو پھر غیب اس کے سامنے مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ولایت اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہے اور آگے کی زمین ہموار کرتی ہے۔ حادثے کے لیے تیار مجھے کرتا ہے، روز ایک خواب خبردار مجھے کرتا ہے۔ پہلے میں راستہ ہموار کیا کرتا تھا اور اب راستہ ہموار مجھے کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم آخری دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں انسان، فقیر اور ولی سب مٹ جاتے ہیں اور صرف امانت باقی رہتی ہے۔ یہاں آ کر بات مکمل نہیں ہوتی، یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ ولی باقی رہتا ہے، نہ فقیر، نہ مرتبہ، نہ پہچان۔ یہاں صرف امانت رہ جاتی ہے، وہ امانت جسے آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا، زمین لرز گئی، پہاڑ جھک گئے اور انسان نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ ولی وہ نہیں جس کے آگے جنات جھکیں، ولی وہ ہے جس کے اندر کچھ بھی کھڑا نہ رہے سوائے حکم الہی کے۔ یہاں پہنچ کر فقیر اپنے کمال سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنی غیبی گمنامی سے پہچانا جاتا ہے۔
نہ وہ چاہتا ہے کہ اسے مانا جائے، نہ وہ برداشت کرتا ہے کہ اس کا ذکر ہو، وہ تو خود ذکر سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنات جھکتے نہیں بلکہ نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتے، کیونکہ یہاں طاقت نہیں، یہاں بار امانت ہے، یہاں کوئی حکم نہیں دیتا، یہاں حکم ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یہاں کوئی دعا نہیں مانگتا، یہاں دعا قبولیت کی صورت میں خاموش کھڑی ہوتی ہے۔ ولی یہاں کچھ نہیں کرتا، بس جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے صدیوں سے چھپایا گیا، جسے نہ کتاب نے مکمل لکھا نہ زبان نے پورا کہا، کیونکہ یہ راز سمجھنے کے لیے نہیں، ڈوبنے کے لیے ہے۔ جو یہاں پہنچ جائے وہ واپس نہیں آتا کہ بتا سکے، اور جو بتانے لگے وہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام ہر فقیر کو نہیں ملتا، یہ مقام ملتا نہیں، سونپا جاتا ہے، اور جب یہ سونپ دیا جائے تو انسان اپنے نام سے نکل جاتا ہے، اپنی پہچان سے نکل جاتا ہے، اپنی خواہش سے نکل جاتا ہے۔ تب غیب کے سامنے مسئلہ نہیں رہتا، تب جنات اسے دیکھ کر جھکتے نہیں بلکہ اپنی حد یاد کر لیتے ہیں، اور وہ فقیر خاموشی سے اپنی سانس میں یہ امانت اٹھائے چلتا رہتا ہے، بے آواز، بے نشان، بے دعویٰ۔ یہی وہ انجام ہے جہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ سننے والا خاموش ہو جاتا ہے۔